ہو، حرارت تو ہو، شعلہ نہ ہو۔ اور شعاع کے معنی ہے وہ شعلہ جس میں کوئی دھوئیں کی آمیزش نہ ہو۔ ایک تو یہ مفہوم ہے جو لیا گیا ہے، شعاع من نار و نحاس، دونوں آگ ہی سے متعلق شے ہیں، لیکن ایک شعلہ ہے آگ کی ایک ایسی شکل جس نے شعلے کی شکل اختیار کر لی ہے اور دھواں نام کو نہیں ہے۔ ایک آگ ہے وہ سلگتی ہوئی آگ جو دھواں ہی دھواں ہے، اگرچہ اس کے اندر بھی وہ آگ کا وصف جو ہے وہ حدت اور حرارت وہ موجود ہے۔ ایک رائے یہ ہے۔ دوسری رائے یہ کہ نحاس کے معنی ہے پگھلا ہوا تانبا، اس لیے کہ یہ میٹیورائٹس جو زمین کے اوپر گرتے ہیں شہاب ثاقب، ان کے بارے میں ایک یہ بھی تحقیق ہے جدید کہ یہ پگھلا ہوا تانبا بھی ان یعنی شہاب ثاقب جو گرتے ہیں زمین پر ان کے اندر پایا گیا ہے، تو نحاس کا یہ ترجمہ بھی کیا گیا ہے۔ لیکن یہ کہ اس سے آیت کے جو اصل مدلول ہے اس کا مفہوم ہے اس میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ اگر تم نکلنے کی کوشش کرو گے جنات کے بارے میں تو صاف آتا ہے قرآن مجید میں بارہا کہ یہ دور دور تک جاتے ہیں، ملأ اعلیٰ تک پہنچتے ہیں، سانگن لیتے ہیں، فرشتوں کو جو احکام خداوندی جو ان کو کنوے کیے جا چکے ہوتے ہیں، جو ابھی ان دی پروسیس آف انفورسمنٹ ہے، ان کو یہ اونچک لیتے ہیں وہاں سے سانگن لے کر آ کر۔ جو ان کے لوگ ہوتے ہیں جو یہاں پر کاہن بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، جن کا ان کے ساتھ ہے تعلق ہے، جن کے یہ موکل ہیں، ان کو آ کر خبر دیتے ہیں کہ اب یہ ہونے والا ہے، فلاں شخص کے ساتھ یہ ہوگا، فلاں شخص کے ساتھ یہ ہوگا، اور اس سے اپنی دکان چمکاتے ہیں۔ یہ جو بھی کہانت ہے اور یہ جو پیشن گوئیاں ہیں اور نجیموں کے مسئلے ہیں، یہ در حقیقت یہ ایک سلسلہ ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ جیسے کہ کوئی منسٹری آف ڈیفنس سے یا انٹیریئر منسٹری سے کوئی حکم ایشو تو ہو گیا، ابھی وہ ٹائپ ہو رہا ہے، ٹائپسٹ کے علم میں تو آ گیا نا، وہ ٹائپ ہوگا، پھر جائے گا، پھر اس کے بعد وہاں سے ڈسپیچر کے پاس جائے گا، پھر وہ تھرو پراپر چینل پہنچے گا، جس سے متعلق ہے اس تک پہنچتے پہنچتے ہو سکتا ہے ہفتہ لگ جائے، لیکن وہ ٹائپسٹ صاحب وہیں سے فون کر دیں کہ میاں تمہارا تبادلے کا حکم تو ہو گیا۔ اب یہ کہ اسی مثال پر آپ سمجھ لیجئے کہ اللہ کے احکام جو اس کائنات کے اندر تنفیذ جن کی تنفیذ ہونی ہے، فرشتوں کے جب حوالے کر دیے جاتے ہیں، اور فرشتے یدبر الامر من السماء الى الارض، اللہ تعالیٰ تدبیر فرماتا ہے امر کی آسمان سے زمین کی طرف۔ ابھی اس میں جو انٹرم پیریڈ ہے وہی ہے پیریڈ کہ جس میں یہ جنات جو ہے کچھ اس کی خبریں لے اڑتے ہیں، اور وہ اپنے کاہن جو ہے ان کو پہنچا کر اس سے ان کی کہانت کی جو بھی منڈی ہے وہ تیز ہوتی ہے اور ان کا کاروبار چلتا ہے۔ اور یہ بھی جان لیجئے یہیں سے رویا صادقہ ہے جو اللہ کے نیک بندوں کو حاصل ہوتی ہے۔ رویا صادقہ کیا ہے؟ رویا صادقہ جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ وہ 46واں یا 60واں جز ہے نبوت کا، اور یہ فرمایا کہ لم یبقى من النبوت الا المبشرات، نبوت میں سے اب صرف یہی خواب، سچے خواب، مبشرات اور رویا صادقہ باقی رہ گئے۔ اللہ کے نیک لوگوں کو خواب میں وہ چیزیں جو ہے نظر آ جاتی ہیں جو ہونے والی ہیں، ابھی ان کی تنفیذ ہوگی، عالم مادی میں ظہور ان کا بھی ہوگا 2 دن 4 دن کے بعد، لیکن خواب میں اللہ نے کہ کسی نیک بندے نے وہ چیز دیکھ لی ہے، اس لیے کہ اس کی روح کا عالم ملکوت کے ساتھ ایک تعلق قائم ہے، وہ چاہے اسے شعور نہ ہو، اس کی روح پاکیزہ ہے، اس کی روح میں بالیدگی ہے، اس میں طہارت ہے، تو ملائکہ کے ساتھ اسے ایک انس پیدا ہو چکا ہے، تو ملائکہ کے پاس جو احکام ہے جن کی تفویض ہونی ہے، اس قرب کی وجہ سے وہ سچے خواب انہیں آ جاتے ہیں، انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ کام یوں ہونے والا ہے۔ یہی حضور پر وحی کا آغاز اسی سے ہوا ہے۔ اول ما بدأ بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس چیز سے ابتدا ہوئی ہے حضور کی وحی کی وہ رویا صادقہ تھے۔ فکان لا یرا فی المنام، جو چیز بھی آپ خواب میں دیکھتے تھے وہ ایسے ظاہر ہو جاتی تھی بعد میں کفلق الصبح، جیسے کہ سورج طلوع ہوتا ہے صبح نمودار ہوتی ہے، ایسے ہی وہ واقعات، یعنی واقعات ابھی ظہور میں آئیں گے بعد میں، حضور کو خواب میں وہ نظر آ جاتے تھے۔ یہ علامت تھی اس بات کی کہ روح محمدی کا تعلق عالم ملکوت کے ساتھ قائم ہو چکا ہے، علی صاحب الصلاۃ والسلام۔ تو اب 2 باتیں میں نے آپ سے عرض کی ہیں، یہ مسئلہ اس سے ذرا مختلف ہے، لیکن یہ کہ اس مسئلے کو سمجھ لیجئے کہ احکام جو اس کائنات میں جن کی تفویض ہونی ہے، ان احکام کو دیا جا چکا ہے، وہ ایشو کیے جا چکے ہیں، وہ آرڈرز دیے جا چکے ہیں ملائکہ کو۔ اب ملائکہ جو اس کی تنفیذ کرنے والے ہیں، ان ملائکہ سے یا تو اہل اللہ نیک لوگ خواب میں اب ان کی ارواح کا جو رابطہ اور تعلق قائم ہو جاتا ہے ملائکہ سے، اس کے ذریعے سے انہیں علم حاصل ہو جاتا ہے، یہ رویا صادقہ ہے۔ یہ نبوت کا 46واں یا 60واں جز ہے جو اب بھی باقی ہے حضور کی صحیح احادیث اور فرامین کے مطابق۔ یا یہ ہے کہ یہ جنات جو ہے کچھ اس میں سے چوری کرتے ہیں، کہیں سے کچھ اچک لیتے ہیں، یسترقون السمع،
سرق کہتے ہیں چوری کرنا، یسترقون اچک لے جانا، یہ اچک لے جاتے ہیں کچھ چیزیں ان فرشتوں سے، اور چونکہ وہ نوری ہیں اپنی مادہ تخلیق میں، یہ ناری ہیں، ان میں ایک قرب ہے، ان میں ایک جو ہے، ہمارا معاملہ تو یہ کہ ہم کثیف ہیں مادی اعتبار سے، ہماری ارواح لطیف ہیں، جن کی ارواح کے اندر وہ لطافت باقی ہے، انہیں ملائکہ کے ساتھ قرب ہو جاتا ہے، اور رؤیا صادقہ کے ذریعے سے انہیں وہ خبریں ملتی ہیں، اور یہ جنات اپنے وجود کے اعتبار سے لطیف ہیں، ان سے قرب رکھتے ہیں، وہاں سے کچھ اچک لے جاتے ہیں، اور اس کی بنیاد پر یہ کہانت کا پورا بازار چلتا ہے۔ اس کے ضمن میں قرآن میں بارہا آیا ہے کہ جب بھی یہ کوشش کرتے ہیں تو پھر ان کے اوپر شعلے پھینکے جاتے ہیں، ان کو وہاں سے کھدیڑ دیا جاتا ہے، ان کو وہاں سے بھگانے کے لیے یہ شہاب ثاقب جو ان پر دے مارے جاتے ہیں۔ البتہ جہاں تک انسانوں کا معاملہ ہے، یرسل علیکما شواظ علیکما ہے، انسانوں کے معاملے میں بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس آیہ مبارکہ سے ایک بات ثابت ہو رہی ہے کہ ہماری جو یہ اپروچ ہو رہی ہے، اور ہم ان راکٹس کے ذریعے سے اور بہت آگے جا رہے ہیں، شاید کوئی حد ایسی آئے کہ اس کے بعد پھر اس کے اوپر بھی وہی مار پڑے، اور یہ جس طریقے سے کہ پچھلے دنوں حادثہ ہوا ہے، تحلیل ہو کر جو ہے وہ کیا اس کا نام تھا جو جی چیلنجر، جس طریقے سے کہ وہ تحلیل ہو کر رہ گئی ہے فضا کے اندر، کوئی عجب نہیں کہ بعد میں جا کر یہ معاملہ، آخر لمٹس ہیں، نو مور، کہیں تک تو جا کر جو ہے اس کائنات کے اندر کوئی حد آئے گی، وہاں تک ابھی اللہ تعالیٰ اجازت دے رہا ہے، جہاں تک پہنچ جاؤ، لیکن ثابت ہوتا ہے اس آیت سے میرے نزدیک کہ انسانوں پر بھی اس کا اطلاق ہے۔ جنات خود جاتے ہیں بغیر ان تمام میکینیکل ڈیوائسز کے اور ٹیکنالوجی کے جو کمالات ہیں، ہم ان کے ذریعے سے پہنچ رہے ہیں، لیکن اگر ان کے اوپر مار پڑتی ہے اور پڑتی رہی ہے تو گویا کہ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، متبادر ہوتی ہے کہ یہ معاملہ انسانوں کے ساتھ بھی کبھی پیش آ سکتا ہے، واللہ عالم، یہ آئندہ کی بات ہے۔ باقی میدان حشر میں ہوگا ہی، کہیں ادھر ادھر کسی نے کھسکنے کی کوشش کی، جہاں وہ میدان ہے جس میں کہ کھڑا کیا گیا ہے، ادھر ادھر بھاگنے کی کوشش کی تو وہاں پہ یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، پھر تم مقابلہ نہیں کر سکو گے، بچ کر نہیں نکل سکو گے، تمہارے لیے کوئی امکان اپنے دفاع اور تحفظ کا نہ ہوگا۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، اب یہاں بھی دیکھیے وہی لفظ اعلیٰ، نعمتیں، یہاں قدرت کا مفہوم لیا جائے تب بھی، لیکن نعمت بھی ہے کہ پہلے سے تمہیں متنبہ کیا جا رہا ہے، تو متنبہ کر دینے سے بڑی نعمت اور کیا ہوگی۔ اگر خطرہ آنے والا ہو اور پہلے سے خبردار کر دیا جائے تو خبردار کر دینے والے کا بہت بڑا احسان ہے، اس کا بڑا انسان کو تسلیم کرنا چاہیے کہ اس نے اس کے ساتھ بہت حسن سلوک کیا ہے۔ اب وہ قیامت کا مسئلہ آ رہا ہے، فَإِذَا انشقت السماء، اور یہ تصویر ہوتی ہے قرآن مجید میں جہاں کہ نقشہ کھینچ دیا جاتا ہے کہ آپ محسوس کریں گے کہ جیسے آپ وہیں اس کیفیت میں ہیں فی الواقع۔ فَإِذَا انشقت السماء فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، تو جب آسمان پھٹے گا اور ایسے ہو جائے گا، آپ دیکھیے یہاں پر بھی انشقت یہ ہے فعل ماضی، ترجمہ میں نے کیا جب پھٹے گا، لفظی ترجمہ کیا ہوگا؟ جب پھٹ گیا آسمان اور ہو گیا ایسے سرخ جیسے کہ تیل کی تلچھٹ یا پگھلا ہوا یا کھال کے اترنے کے بعد جیسے گوشت سرخ نظر آتا ہے، کھچی ہوئی کھال۔ یہ دہان کے دو ترجمے ہیں، یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ میں بحث میں نہیں جاؤں گا کہ کون زیادہ صحیح ہے، کون سا ترجمہ غلط ہے۔ دہان کے دو ترجمے آپ کو ملیں گے، یا تو یہ کہ جب تیل کو ابالا جاتا ہے تو جو نیچے تلچھٹ رہ جاتی ہے اور وہ سرخ ہوتی ہے تو وہ تیل کی تلچھٹ کو دہان کہا جاتا ہے، اور یہ قریب ہے زیادہ لفظ کے اعتبار سے، دوہن کہتے ہی ہیں کسی چکنائی کو، مداہنت کہتے ہیں چکنا چپڑی باتیں کرنا مداہنت ہے، تو دوہن کہتے ہیں تیل کو کہتے ہیں، تو تیل ہو چکنی چیز ہو تو دہان تیل کی تلچھٹ جو سرخ ہوتی ہے۔ ایک یہ ہے کہ یہ مختلف جو لوگوں نے اپنے اس کے لیے استدلال کیا ہے لغت سے، ادب سے، وہ یہ ہے کہ جب کھال اتار لی جاتی ہے تو جو اندر سے گوشت نظر آتا ہے سرخ، یہ اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ کوئی وقت ایسا ہوگا کہ آسمان پھٹے گا۔ کس لیے پھٹے گا؟ میرے نزدیک اس کا تعلق اسی سے ہے جو میں بار بار آیت آپ کو سنا رہا ہوں، دکت الارض دکن دکا وجاء ربک والملک صفا صفا۔ سورہ حاقہ میں بھی یہ نقشہ آئے گا، آسمان پھٹے گا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا نزول اجلال ہوگا اور فرشتے عرش خدابندی کو اٹھائے ہوئے ہوں گے، یحمل عرش ربک یومئذ ثمانیہ، 8 فرشتے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے اس عرش کو تھامے ہوئے ہوں گے۔ پھر میں عرض کر دوں یہ سب متشابہات ہیں، اس کا کوئی تصور ذہن میں قائم نہ کر لیجئے، کوئی حقیقت ہوگی جب ہماری نگاہوں کے سامنے آئے گی تو معلوم ہو جائے گا بعین ہی یہی الفاظ درست تھے
اور یہی صحیح ترین تعبیر تھی جو قرآن میں ہمیں بتا دی گئی تھی. لیکن آج ہم ان کا کوئی ایک واضح مکمل نقشہ مادی اعتبار سے اپنے ذہنوں میں نہیں بنا سکتے. لیکن کوئی مرحلہ ہے کہ جس مرحلے پر یہ کیفیت ہوگی کہ آسمان پھٹے گا، اور چونکہ اللہ تعالیٰ کی جلالی شان کا ظہور ہوگا تو سرخ نظر آئے گا. وہ سرخ یا تو تیل کی اس تلچھٹ کے معنی، یا کھال کھینچنے کے بعد جو سرخی نظر آتی ہے، اور وہ آپ سوچئے کہ اس کا تصور کرتے ہوئے بھی انسان کے اوپر ایک اندر طبیعت میں لرزش سی پیدا ہوتی ہے. تو وہ وقت ہی ایسا ہوگا کہ اس وقت تو در حقیقت خوف اور خشیت خداوندی جو ہے اس کا غلبہ ہوگا. فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ. تو اس دن نہیں پوچھا جائے گا اس کے گناہ کے بارے میں، نہ کسی انسان سے نہ کسی جن سے. اب اس کے معنی کیا ہے؟ قرآن مجید کے دوسرے مقامات سے تو ثابت ہے کہ پوچھا جائے گا، یہاں کہا جا رہا ہے کہ نہیں پوچھا جائے گا. سورہ اعراف میں فرمایا فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. ہم تو پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی کہ جن کی طرف ہم نے رسولوں کو بھیجا، اور ہم پوچھ کر رہیں گے رسولوں سے بھی. یہ ثابت ہے. اسی طریقے سے سورہ ہجر میں آیا فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رب کی قسم ہم ان سب سے پوچھ لیں گے. اسی طریقے سے کہیں آتا ہے قِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ. ذرا ٹھہراؤ ان کو، روکے رکھو، ابھی ان سے پوچھا جائے گا. تو ایک طرف تو قرآن مجید میں بار بار آتا ہے کہ پوچھ گچھ ہوگی، پوچھا جائے گا، مکالمے ہیں، نقل کیے گئے ہیں، وہ یہ کہیں گے، مشرک یہ کہیں گے، یہ سارا ہے. یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ نہیں پوچھا. اب اس کی تطبیق کیا ہے؟ ایک پوچھنا ہوتا ہے اپنی معلومات کے لیے، اللہ کو اس کی احتیاج نہیں. اللہ سے بڑھ کر کون جانتا ہے کہ کون کیا کر کے لایا ہے؟ وہ اپنی معلومات کے لیے نہیں پوچھے گا، وہ پوچھنا ہوگا الزام کے لیے، اتمام حجت کے لیے. تو یہاں ترجمہ ہم کریں گے اس روز کسی مجرم سے اس کے جرم کے بارے میں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، کوئی احتیاج نہیں ہوگی. یہ دوسری بات ہے کہ جیسے میں وہ محاورہ جو ہے وہ ضرب البصر آپ کو سنایا کرتا ہوں کہ جسٹس شوڈ ناٹ اونلی بی ڈن، اٹ شوڈ آلسو اپیئر ٹو ہیو بین ڈن. اللہ تعالیٰ کے ہاں حساب کتاب ناپ تول کس لیے ہوگا؟ کیا اللہ کو معلوم نہیں؟ اللہ کے علم میں تو ہر شے ہے. لیکن یہ جسٹس شوڈ ناٹ اونلی بی ڈن، اٹ شوڈ آلسو اپیئر ٹو ہیو بین ڈن، تاکہ حجت قائم ہو کہ لو بھائی یہ تمہارا اعمال نامہ ہے، یہ تمہاری ترازو ہے، یہ تمہارا وہ اعمال نامہ ہے، یہ حساب کتاب ہے. بلکہ یہاں تک بھی فرمایا گیا ہے کہ تم خود ہی حساب کتاب کر لو، اپنا اعمال نامہ خود پڑھ لو، اس لیے کہ کفا بنفسک علیک حسیبا. آج تم خود اپنا حساب کتاب کرنے کے لیے کافی ہو، ہمیں کسی لمبے چوڑے حساب کتاب کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ مختلف تعبیرات ہیں. تو تطبیق کیا ہوگی کہ پوچھنے کی احتیاج نہیں ہوگی، ضرورت نہیں ہوگی. دودھ کا دودھ، پانی کا پانی جدا نظر آ رہا ہوگا. حق و باطل جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ محسوس ہو رہے ہوں گے. لوگوں کے اپنے چہروں پر لکھا ہوا ہوگا، مجرموں کے چہروں کے اوپر ان کے جرائم کی جو ہے آثار موجود ہوں گے. نیکوکاروں کے چہرے جو ہیں کھلے ہوئے ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے. وجوہ یومئذ مسفرۃ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرۃ ترہقھا قطرہ. یہ سورہ قیامہ میں اور اسی طرح مختلف سورہ عبس وتولی میں یہ نقشے کھینچے گئے. تو یہاں مطلب کیا ہوا؟ فیومئذ لا یسأل عن ذنبہ انس ولا جان. پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی نہ کسی جن سے نہ کسی انسان سے اس کے گناہوں کے بارے میں. اس کی شرح آگے آ رہی ہے فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسیماہم. مجرم پہچان لیے جائیں گے اپنی نشانیوں سے. اصل میں گناہوں کا اور معاصی کا انسان کے وجود پر ایک اثر مترتب ہوتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ دل پر داغ پڑتا ہے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے جب انسان گناہ کرتا ہے دل پر داغ پڑتا ہے، توبہ کرتا ہے تو داغ دھل جاتا ہے. لیکن نہیں کرتا وہ داغ قائم رہتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے پھر داغ پڑتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے پھر داغ پڑتا ہے، یہاں تک ایک وقت آتا ہے کہ دل سیاہ ہو جاتا ہے اور حضور نے اپنی مٹھی بند کی، اس طرح بند ہو جاتا ہے. یہ بند ہو جانا ہے کہ اب اس میں کوئی خیر داخل ہی نہیں ہو سکتا. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم طبع اللہ علی قلوبہم. اب ان کے دلوں پر مہر ہو گئی، ٹھپا لگ گیا، اب اس میں کوئی خیر داخل نہیں ہو سکتی. تو یہ جو دلی کیفیات ہیں یہ انسان کے وجود میں دیکھنے والی آنکھ چاہیے. بہت سے اصحاب بصیرت ایسے ہوتے ہیں چہرے کو دیکھ کر اندازہ کر لیتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ کر لوگ پکار اٹھتے تھے کہ سبحان اللہ ما ھذا بوجہ کذاب. اللہ پاک ہے، یہ چہرہ کسی جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا.
تو یہ تو چہرہ بتاتا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ فیس از دی انڈیکس آف مائنڈ، چہرہ جو ہے وہ آپ کی باطنی کیفیات کا سب سے بڑا انڈیکس ہے، سب سے بڑا مظہر ہے۔ تو یہاں بھی فرمایا گیا یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، پہچان لیے جائیں گے مجرم اپنی نشانیوں سے، اور پھر پکڑے جائیں گے اپنی پیشانی کے بالوں سے اور اپنے قدموں سے، اپنے پیروں سے۔ یہ اب اس کی مختلف تعبیرات کی گئی ہیں، کسی نے کہا کسی کو یہاں سے پکڑ کر گھسیٹیں گے، کسی کو پاؤں سے پکڑ کر گھسیٹیں گے، مختلف قسم کے جرائم کے لیے جو یعنی وہاں پہ طریقہ ہوگا فرشتوں کا مختلف ہوگا۔ ایک یہ نقشہ بھی کھینچا گیا ہے کہ جیسے کسی کو ادھر سے پیشانی کے بال پکڑے، ادھر سے اس کے پاؤں پکڑے اور اٹھا کر جیسے کہ کہیں پھینک دیا گیا، تو جہنم میں ٹاس کر دینے کے لیے، جہنم میں اچھال کر پھینک دینے کے لیے یہ ایک نقشہ ہے جو کھینچا گیا ہے۔ پکڑے جائیں گے یؤخذ بالنواصی والاقدام، ناسیہ کہتے ہیں اس پیشانی کو بھی، اور اس کے ساتھ ہی پیشانی کے ساتھ جو بال ہوتے ہیں یہ بھی نواسی میں شمار ہیں۔ تو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر، اور عام طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ جب اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو یہیں سے پکڑا جاتا ہے انتہائی توہین و تذلیل کے لیے۔ یہ سورہ علق کے اختتام پر بھی یہی الفاظ آئے ہیں کہ نَنَصْفَعًا بِالنَّاسِيَةِ نَاسِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ، ہم لازماً پکڑ کر گھسیٹیں گے پیشانی کے بالوں سے، وہ پیشانی جو جھوٹی ہے، خطا کار ہے، معصیت والی ہے، جس پیشانی کے اوپر ٹھپے لگے ہوئے گناہوں کے، ہمیں نظر نہیں آتے لیکن فرشتوں کو وہ ٹھپے لگے ہوئے پیشانیوں پر نظر آئیں گے، اور وہیں سے بالوں کو پکڑ کر وہ اور قدموں سے پکڑ کر ٹاس کر دیں گے، اچھال کر پھینک دیں گے جہنم میں۔ یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ اس میں بھی ذرا نوٹ کیجئے گا، بظاہر تو یہ محسوس ہوگا کہ یہ کون سی نعمت کی بات ہے کہ کسی کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا، لیکن آپ یہ سمجھیے کہ ان بدمعاشوں نے جن لوگوں پر ظلم کیے ہوئے ہوں گے ان کے لیے در حقیقت یہی ان کی نعمت ہے کہ ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ ٹھنڈک عطا فرمائے گا۔ یہ ہیں جنہوں نے ہمارے اوپر ظلم توڑے تھے، جنہوں نے ہمارے خون چوسے تھے۔ اب آپ سوچئے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر امیہ ابن خلف نے جو پہاڑ توڑے ہیں شدت کے، تو نقشہ کیا تھا؟ جب بدر میں نظر آ گیا حضرت بلال کو امیہ، تو امیہ کو دیکھ کر جیسے جھپٹے ہیں حضرت بلال، ظاہر بات ہے اس میں ان کا وہ انتقام کا جذبہ بھی تھا کہ تو میرے ساتھ جو کچھ کرتا رہا تھا آج میں اس کا بھرپور بدلہ تجھ سے لوں گا۔ تو یقیناً یہ، اور اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے سورہ فتح میں بھی کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے دلوں میں جو خلش ہے، چبن ہے، اس کو نکالے گا اسی طور سے کہ ان کے سامنے ان کے دشمنوں کو اور ان پر ظلم کرنے والوں کو جو ہے ذلیل و رسوا کرے گا۔ اس سے دلوں کے اندر جو سوزش تھی، ان کے اوپر جو کچھ بیتا تھا، اس کی وجہ سے جو ان کے زخمی دل تھے ان کے اوپر مرہم رکھا جائے گا۔ تو یہ در حقیقت ان اہل حق کے لیے ان لوگوں کا جہنم میں جھونکا جانا ان کے زخمی دلوں کے لیے مرہم کا کام دے گا، لہذا یہ بھی ایک نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ، یہ ہے وہ جہنم